السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 32 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس شخص سے بڑھ کر سب سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو شخص اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یعنی جو شخص اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہا ہے، توحید کی دعوت دے رہا ہے، شرک سے روک رہا ہے، اسلام کی طرف بلا رہا ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے، اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بلانے والا شخص نیک عمل بھی کرتا ہے، اچھا عمل بھی کرتا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، بلانے والا یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں خود اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو ایک جانتا ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں نیک عمل کرتا ہوں، اور وہ شخص لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہا ہے، ایمان کی طرف بلا رہا ہے، اسلام کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو یہ سب سے اچھی بات ہے، اس سے بہتر دنیا کی کوئی بات نہیں۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت میں نصیحت کیا کی گئی ہے؟ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ ہم اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ہم لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑنے کی کوشش کریں، اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، شرک سے لوگوں کو منع کریں، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیں۔ یہ آیت کا پیغام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو دعوت دینے والا ہے، جو دین سکھانے والا ہے، اس کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، یعنی ہم پہلے خود نیک کام کریں، دعوت دینے سے پہلے، لوگوں کو سمجھانے سے پہلے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے سے پہلے ہماری اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود نیک عمل کریں، یعنی ہم جس کی دعوت دے رہے ہیں اس پر خود عمل کریں۔ اگر آدمی دعوت دے، نصیحت کرے، تبلیغ کرے، ایمان اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلائے، نماز کی طرف بلائے، اور خود وہ آدمی نیک عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کی دعوت متاثر نہیں ہوگی، اس کی دعوت میں وہ طاقت نہیں ہوگی، وہ تاثیر نہیں ہوگی۔ لوگ کہیں گے یہ تو خود عمل نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو کیا دعوت دے رہا ہے؟ تو جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیں اس پر عمل کرنا چاہیے، داعی کو، دعوت دینے والے کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی آدمی کو اپنے اسلام پر ثابت قدم رہنا ہے اور اسلام کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔
ہمارے ہر عمل سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین اس بات کی نصیحت کر رہا ہے کہ لوگ مسلمان اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، بتوں کی عبادت سے، شرک سے لوگوں کو منع کریں۔ مسلمان آج اپنے ہی مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنے مسائل سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ لوگوں کے سامنے توحید کی بات کرے، اسلام کی بات کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ مسلمانوں کے پاس خود اتنے مسائل ہیں، داخلی اتنے زیادہ مسائل ہیں، اندرونی اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ہم کو اور آپ کو یہ فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں اسلام کی طرف، اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ ہمارے آپسی معاملات یا ہمارے داخلی جو معاملات ہیں وہ اس قدر ناگفتہ ہے، اس قدر خراب ہے کہ اس کو سدھارتے، سنوارتے، بناتے، نصیحت کرتے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم دوسروں کو سمجھائیں۔ یعنی مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اب اتنی فرصت ہی نہیں کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں، غیر مسلم کو سمجھائیں، نان مسلم کو اسلام کی دعوت دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک طبقہ، ایک جماعت تیار ہو کہ جو ان سے فیس کرے، ان سے مقابلہ کرے، ان کے اعتراض کا جواب دے، ان کو اسلام کی تبلیغ کرے، اسلام کی تعلیم دے، اسلام کی دعوت دے۔ یہ تو ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے آپسی داخلی معاملات اس قدر بگڑے ہوئے ہیں کہ علماء کو، اہل علم کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دعوت دے۔ ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں، مسلمانوں کی جو حالت ہے اس وقت، ہم مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس وقت، فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم ان مسائل کو چھوڑ کر کے دوسرے مسائل پر گفتگو کریں۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، یہ دنیا کی سب سے بہتر اور سب سے بڑی دعوت ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی وسعت کے مطابق، اپنی قوت اور اپنی صلاحیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والے بنیں، دین کی تبلیغ کریں، اللہ کی دعوت کو عام کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔